شیشم کا درخت تھا، پنجابی میں ہم اسے ٹالی کہتے ہیں، وہ ایک مزار کے اوپر وہ کہتے ہیں جی یہ جو بھی کوئی درخت کاٹتا ہے وہ اس کا بلیڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے نا. پھر اس نے چیلنج کیا بابے نے، وہاں کے جو اہل حدیث تھے انہوں نے جو ہے نا وہ اعلان حق وہاں پہ بلند کیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا تم نے شرکی ایکٹیویٹیز یہاں بنائی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہم سے عہد کرو اگر ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. اس بابا جی نے اتنے فخر کے ساتھ دعویٰ کر دیا. وہ ٹالی تو کٹ کی یہی ہونا تھا، اور کیا ہونا تھا. اب وہ ان کو پرانی ویڈیو دکھا رہے ہیں، کہتے ہیں جی ٹالی مانت ہے نا جی لے جاؤ. یعنی وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹالی بڑی قیمتی ہے. بھائی وہ وہاں کے اہل حدیثوں نے بیچاروں نے اس ٹالی یا شیشم کے درخت کے لیے محنت نہیں کی تھی، تیری آخرت بنانے کے لیے محنت کی تھی. باڑ میں گئی وہ ٹالی، اور تو رکھ لے بیچ کے کھا جا یار، تو کم از کم اپنا عقیدہ تے صحیح کر. کہتے جی مانت ہے میں قائم اپنی گل تے، پر میں اہل حدیث نہیں ہونا. اے اپنا درخت ٹھان لے جان، انہاں کامیاب ہو جان، میں انہاں نوں لاکھ روپیہ بھی دیاں گا تے اہل حدیث بھی ہو جان. ٹھیک ہے جناب. تے جیڑا معاہدہ ہویا وہ لکھیا ہے، میں دس دیں وہ لکھیا ہے میری باری ہے. وہ اتنے بھی یہ لکھیا ہے کہ اگر یہ درخت ٹھان چ کامیاب نہ ہون یہ سارے ہی اہل حدیث جڑے نے یہ بریلوی مسلک اختیار کر لیں گے. ساڈا انشاءاللہ تعالی پرامن اے صرف اصلاحی مبالہ ہے، یا اسی بریلوی ہو جائیں گے یا اے اہل حدیث ہو جان گے. تمام بھائی جیڑا جیڑا مسلک رکھدا ہے، جیڑا بابیاں نو مندا ہے اونوں بابے دا واسطہ او اپنا پل تے ٹر جے، جیڑا اللہ نو مندا ہے او اللہ نو عقیدہ رکھ کے اہل حدیث کا عقیدہ رکھ کے پل تے ٹر جے. جیڑے بھائیاں دی اسی ڈیوٹی لاواں گے او نہ اپنا درخت کٹن گے. انشاءاللہ تعالی فیصلہ حق تے سچ دا ہوئے گا، اللہ جی دا ساتھ دے گا انشاءاللہ سارے دے سامنے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حق مسلک اہل حدیث حق نو فتح دیتی ہے. جیڑی ساڈی بات ہوئی سی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے سانو فتح دیتی ہے، اساں مڑ پڑ دیتا ہے انشاءاللہ. اور باجوہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پورے بھائی نے، میں انہاں کو امید کرنا وا جیڑی انہاں ساڈا زبان کیتی ہے اے ساری دنیا دے سامنے مسل کے حق دا اعلان کرن گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مسل کے حق نو فتح عطا کیتی ہے انشاءاللہ. درخت بھی تہاڈا لاکھ روپیہ میں انعام بھی دیاں گا، وہ میں دینا جی میں گل کیتی. ٹھیک ہے نا جی. تسی درخت کٹو اور لدو، اللہ اللہ خیر. ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ اہل حدیث جناب انہاں نے مسجد آخیا میں کوئی گل نہیں کیتی، بعد چ انہاں لکھ چھوڑیا، میں کہا ٹھیک ہے لیکن میں مسلک اپنا تبدیل نہیں کرتا. مسلک میں تبدیل نہیں کرنا. میں جناب والا اپنے بھائی پیچھے رہو یار، ہلو بھائی پیچھے رہو، بھائی پیچھے رہو یار، پیچھے رہو یار بھائی. میں کہنا بابا جی تسی اہل حدیث نہ ہو، تسی مسلمان ہو جاؤ. نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث، یہ اپنے آپ کو مسلم کہو لیکن کم از کم شرک تے چھڈو. وہ ایکٹیویٹی نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی کہ یہ سب کہانی ہے، اور یہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. آپ اسلام آباد میں جہاں نسٹ کا چوک آتا ہے نا G11 کا اشارہ، وہاں اوپر آپ کو نا ایک مزار وہاں پہ بھی لیفٹ پہ نظر آئے گا، اس کی بیک سائڈ پہ وہ احتساب عدالت ہے مشہور زمانہ. پھر تھوڑا آگے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آ جاتی ہے. وہاں پہ بھی نا وہ ان کو سڑک بجائے وہ سیدھی اس چوک تک لانے کے ان کو ٹیڑھی کر کے بنانی پڑی ہے مزار کی وجہ سے. اچھا وہ مزار کی وجہ سے اس لیے نہیں ہوتی کہ مزار والا کو سڑک نہیں بننے دیتا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اور بھائی عراق میں سارے بابے، جن بابوں کی چھوٹی چھوٹی بابیاں یہاں پہ دفن ہیں،
ان کے بابوں کے مزار امریکن بمباری میں ٹوٹ گئے ہیں, انہوں نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے. تسی کی شے ہو. وہ پبلک پریشر ہوتا ہے کہ پبلک کی عقیدت جڑی ہوئی ہوتی ہے ان مزارات کے ساتھ, وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ہم نے مزار نہیں گرانے دینا, تو مجبوراً انتظامیہ کو وہ سڑک ٹیڑھی بنانی پڑتی ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں ادھر ہی ہو رہا ہے. سعودی عرب میں تو مسجد آ جائے نا سڑک کے دوران, وہ ختم کر کے مسجد کو شفٹ کر دیتے ہیں, اور یہ جائز ہے. ظاہر ہے پبلک کی جو ویلفیئر ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے, اس کو کوئی مصیبت نہیں بنا لینا چاہیے. پوری زمین مسجد ہے, شفٹ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ایسا. تو وہ پبلک پریشر کی وجہ سے. لیکن آپ کو سٹوریاں ملیں گی جی, وہ انگریز آنے سن جی کرینا لے کے, کرین پٹھی ہو جاندی سی. جی 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 تسی منو ایڈریس دسو, کرین میں بھجوانا, آپ بھی نہیں جاواں گا, اتنے بہ کے نگار مار کے تو میں ختم کرا دیا گا. وہ پبلک پریشر ہوتا ہے, عوام آ جاتی ہے. یہاں بھی یہ منگلا ڈیم کے پاس بھی وہ کہتے ہیں جی ڈیم کی دیوار تھوڑی سی ایسے کر کے بنی ہوئی ہے کیونکہ مزار ہے, اور بڑھن نہیں سن دیں. وہ مزار نہیں سن بڑھن دیں, مزار جڑے باہر نے نا وہ نہیں سن بڑھن دیں. اور اب پریکٹیکلی ثابت ہو گیا, جب انہی مزاروں کے اوپر بم پھٹے ہیں تو تحفظ اولیاء کانفرنس کر رہے ہیں یہ لوگ. پہلے کہتے تھے اولیاء نے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے, اب یہ اولیاء کے مزارات کی تحفظ کانفرنسز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے اولیاء کی حفاظت کی ہوئی ہے, اولیاء نے ان کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے. میں اولیاء کہہ رہا ہوں, اولیاء اللہ نہیں. ذہن میں کوئی یہ نہ کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ ولی نہیں. میں صحابہ اہل بیت کے بعد کسی کے لیے ڈیفینیٹلی وہ کلیم نہیں کرتا, حسن ظن ضرور رکھ سکتے ہیں. تو اولیاء کے ماننے والوں نے ان کے مزارات کی حفاظت کی ہے, ورنہ آپ لائیں بلیڈ سیٹ کے, میں کنڈے بلیڈ نال بھی ہر شے وڈی جائے گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں سر. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ چونکہ پبلک پریشر ہوتا ہے اس لیے پھر وہ لوگ اس کو پھر بعد میں عقیدت کا نام دے دیتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ جی یہ واقعہ تو آپ کو پورے ملک میں ملے گا. جدھر جدھر پاکستان میں پل ہے نا وہاں پہ اس کے ساتھ ایک مزار ہوگا, اور اس علاقے کے رہنے والے لوگ کہیں گے, ہمارے جیلم میں بھی یہی ہے کہ جی یہ سبز رنگ دا چولا پا کے تھے آگے سن, تو اوپر سے جو وہ بم پھینکتے تھے وہ کیچ کر لیتے تھے. اچھا کیچ کر کے کیا کرتے سن, وہ دریائے سوڑ دیتے, وہ واپس اٹھو نا یار, جنہیں مارے ان واپس کرو. پل سلامت ہے. پل اللہ کے فضل میں بڑھایا کوئی نہیں, کسی بابے نے حفاظت کی تھی ہے. کو بنایا کسی نے پل آج تک؟ سارے یہ انگریزوں نے کہا بنا ہوا ہے, یہ 150 سال ہونے والے ہیں اس پل کو, ابھی تک ٹرین گزرتی ہے, اس کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 1872 سے 60s کے اینڈ میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. ریلوے کے ملازمین بےچارے ہر سال تھوڑی بہت کہیں پہ اگر کوئی زنگ کروئن لگا اس کو سینڈ بلاسٹنگ سے ریموو کر کے دوبارہ سے اس پہ ریڈ آکسائڈ کر کے پینٹ کر کے ایک ایک ریوٹ اس کی چیک کر کے اسے, یعنی انہوں نے کیوریٹو مینٹیننس اس کی ہوئی ہے. وہ بےچارے تنخواہوں پہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں بزرگوں نے حفاظت کی ہوئی ہے. اندازہ کرو, بزرگوں نے حفاظت کی, بزرگ پل بنا کیوں نہیں لیا؟ اور جی بزرگ نماز پڑھ رہے سن, ٹرین تو لتھے, پچھو ٹرین چلانے کی کوشش کی تھی, جے انجن جڑا نا وہ پٹری تے چھالا مارتا سی, اگے نہیں سی ٹرتا. جب نماز مکمل کی تو پھر وہ چلا. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ ٹرین کا انجن انہوں نے بنایا کیوں نہیں, ٹرین چلائی کیوں نہیں؟ ٹرین روکنے سے ہی نے, چلاؤ نا, بڑھاؤ ٹرین. نہیں. اب اگر کوئی شخص انبیاء کو نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, وہ پھر شیطانی توحید پہ پہنچے گا, رحمانی توحید پہ نہیں پہنچے گا, کیونکہ رول ماڈل تو انبیاء ہیں. اسی لیے صوفیاء ٹھوکر کیوں کھا جاتے ہیں؟ وہ عشق وجدان اس کی بنیاد پہ ہر چیز جو ان کو اچھی لگتی ہے نا اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. اور پھر جھوٹے واقعات بھی وہ مثلا مولانا روم میں لکھے ہیں. وہ جی ایک شخص تھا, وہ کہنے لگا اے اللہ تو میرے پاس آئے, میں تجھے کنگھی کروں, تجھے نہلاؤں دھلاؤں. حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے, انہوں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بھئی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا, تو نے میرا بندہ ناراض کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے؟ موسیٰ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہے. ان نانگے پیروں نے انبیاء کو سکھانا ہے.
ان کو پتہ ہی نہیں، یہ واقعات بیان کر کے انبیاء کی توہین یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان نانگوں کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو ڈانٹنا ہے. اس کا مطلب ہے یہ انبیاء پہ آپ نہیں الزام لگا رہے، انبیاء کے استاد پہ لگا رہے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ اتنا نالائق شاگرد ہے کہ اس کو تو نہیں دین پتا، ایک ننگا وہ اس کو دین سکھا رہا ہے. اور انبیاء کا استاد کون ہے؟ اللہ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے عشق اور اس میں یہ انبیاء کو نکالے ہوئے ہیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں. بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. ٹھیک ہے، آج ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے. وہ ایک صوفی مولانا مفتی جمال الدین قادری حافظہ اللہ تعالی نے ایک علمی چیلنج کے طور پہ بات کی تھی اور کافی روڈ لینگویج یوز کی، لیکن میں نے بڑے احترام سے ان کے نام کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا بھی ہے. وہ ویڈیو آلموسٹ 51 منٹ کی ہے. آج وہ صبح تقریباً کوئی 10:30-11 بجے اپلوڈ ہو چکی بھی ہے، 19 ستمبر 2021 کو. آپ وہ ویڈیو دیکھیں جا کے، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے کہ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے. میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم. تو غدار ہے. اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان کا علمی قتل کر دیا جائے. ان کے لیے تو ہم یہ استعمال کریں گے نا، یہ نہ کوئی ان کے اوپر کلمہ حق بلند کر دے تو میرے متھے لگ جان. علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں.